لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں اربعین کے اس موقع پر. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل، اس وقت ہم اربعین کے متعلق ایک اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں حالات حاضرہ پر نظریات پیش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ. آئیے آپ کا اس وقت اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس المناک موقع پر، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ بچوں کی نصیحت کے لیے اس پروگرام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہم کلام ہو لیں، اس کے بعد پھر ہم سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کریں، اور جس کے نتیجے میں سماج میں جب بچے آئیں تو لوگ جو ہیں بچوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست ماں باپ نے کیا ہے، کیونکہ ماں باپ کو اللہ نے ذریعہ بنائے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے. تو بچوں کو بھی جو ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور ماں باپ کی بات کو مانیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تاکہ نیک اور اچھے یعنی سماج میں جو ہے بچے نظر آئیں. جی، جیسے کہ آغا اس وقت حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اربعین کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق جو ہے تمام باتوں کو جو ہے انسان کو خیال کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے جو بھی کر رہے ہیں یا کیا ہے تو عوام کی جو ہے صحت اور سلامتی کے لیے جو ہے گائیڈ لائن بناتے ہیں، تاکہ جو ہے معاشرہ اور سماج جو ہے یعنی صحت و سلامتی کی طرف چلے. ایک تو بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی انسان یہ دماغ میں رکھے اور تمنا اور آرزو کرے کہ لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم جو ہے حسین کے ساتھ ہوتے تو ہم حسین کا ساتھ دیتے یا حسین کے ساتھ کامیاب ہوتے. تو یہ جو انسان تمنا اور آرزو رکھتا ہے تو اس کا پیش نظر یہ رکھنا چاہیے انسان کو کہ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تاکہ حسین یہ کہہ سکے کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ حسینی ہے، اور حسینیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی انسان یہ تاثر اپنے اندر پیدا کرے کہ کاش ہم جو ہے اربعین کے دن اگلے سال جو ہے یعنی کربلا جائیں گے، اور تاکہ جو ہے وہاں روضہ مقدس کی ہم زیارت کر سکیں، امام کی زیارت کر سکیں، کیونکہ ایک اہمیت ہے. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلے زائر تھے امام حسین السلام کے، اسی اربعین کے دن جو ہے کربلا معلیٰ پہنچے تھے. وہ پہلی قد اربعین جو ہوئی تھی. تو اسی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کی بھی ضرورت ہے کہ نوجوانوں اور جوانوں کے لیے بھی جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا ایک بندوبست یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے. ماں باپ نے اگر روک دیا کسی کام کے لیے تو وہ رک جائیں اور عزاداری کریں جس طرح سے ماں باپ چاہتے ہیں اور جس طرح سے جو ہے کرنے کا ایک حق ہے. اور تاکہ جو ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو کبھی کبھی جو ہے یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھیں کہ ایک عبادت ہم کر رہے ہیں تو اس میں کہاں سے جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بات آ سکتی ہے، کیونکہ عزاداری ایک عبادت ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہم یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقتی طور پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کام اچھا کر دیا، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ہم نے جو ہے اذیت پہنچا دی. وقتی طور پہ تو صحیح انسان سوچتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اثرات جو ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں، جو قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس کے پہلے جو ہے دنیا میں بھی جو ہے یہ تمام اثرات
پیدا ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ ہمیں دینا چاہیے. کل ملا کر ہمیں اپنی اصلاح کی طرف جو ہے توجہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے عزاداری کے نتیجے میں ہماری ایک اصلاح ہو جائے اور لوگ انگلی اٹھا کر یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ عزادار ہے. یقیناً. اگر یہاں پر سب سے پہلی اہم چیز جو ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گی کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا. اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی تاثرات میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے جو ابھی آپ نے بیان کری ہیں، تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مقصد امام حسین ناظرین کو اس وقت بتانا چاہیے. آپ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے یہ بیان کر دیں تاکہ بچے بھی اس سے بہت اچھی بات آپ نے کہی اور اسے ہم ہر وقت سمجھیں. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدینے جب مولا چلے تھے تو مولا نے جو ہے اپنی باتوں کو جو بیان کیا تھا ان تمام باتوں میں 2 جملے میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھا دوں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، ہم جو ہے جو نکل رہے ہیں مدینے سے یہ ہمارے بابا اور نانا کی سیرت ہے. ٹھیک ہے. اور وہی مدینے میں ایک جملہ کہا تھا اس سے پہلے کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ مجھ جیسا، قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ بیان کر دیا کہ مجھ جیسا جو بھی ہوگا، مجھ جیسا جو بھی ہوگا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. تو جس کے اندر یزیدیت پائی جائے گی اور جس کے اندر حسینیت پائی جائے گی، یہ دونوں ساتھ ایک دوسرے کی نہیں ہو سکتے. اگر انسان کے اندر یزیدیت ہے تو حسینیت نہیں ہے، اگر حسینیت ہے تو یزیدیت نہیں ہے. تو انسان کو اپنے اندر حسینیت پیدا کرنا چاہیے. حسینیت پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین دنیا والوں کو بتا چکے پہلے ہی دن مدینے سے جب نکلنے لگے، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اسی خطبے میں جو مولانا فرمایا کہ ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، ہمارا کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن منکر کروں، برائیوں سے روکوں اور اچھائیوں طرف دعوت دوں. اب اگر حسینی انسان ہے تو انسان کو جو ہے ہمیشہ حسینیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امر معروف کرنا چاہیے، نہیں منکر کرنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، اچھائی طرف دعوت دینا چاہیے. یہ جو ہے ہم سب کی ذمہ داری، جتنے علماء ہیں سب کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام جتنے کہتے پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ قدم قدم پہ مولانا نے فرمایا، چاہے مکے کی بات ہو اور چاہے درمیان راستے میں ہو اور چاہے کہتے کہ آپ کے کربلا کے میدان میں ہو. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آخر وقت جو حسین نے فرمایا کیا کہ اے میرے بیٹے سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی غریب الوطن کی موت کو سنیں تو میری موت کو یاد کریں. اب دیکھیں ہم اربعین کے دن ہو یا کسی دن بھی ہو، ہم جب بھی جو ہے پانی ہمارے سامنے آئے تو وہی سید سجاد علیہ السلام نے جو سیرت بیان کی ہے کہ انہوں نے جب بھی جو ہے پانی دیکھا ہے تو گریہ کیا ہے اور حسین کو یاد کیا ہے. تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ وہ پانی جب سامنے آئے تو ہم جو ہے یعنی سید سجاد علیہ السلام کی طرح تو نہیں کر پائیں گے جس طرح 35 سال انہوں نے گریہ کیا. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حسین کو یاد کریں، سلام پر حسین کریں، حسین پر سلام کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ عہد و پیمان کریں کہ جو حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، میری پیاس کو یاد کر لینا. تو یہ ذہن میں رکھے انسان کی کیوں پیاسے حسین اپنے کو یعنی راہ خدا میں شہید کر دیا، قربان کر دیا، یعنی قربانی دے دی. قربانی دے دی. حسین مظلوم نے پیاس اور بھوک و پیاس میں جو ہے قربانی پیش کی. یہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر تم جو ہے جب پانی پیو گے تو میری پیاس کو جب یاد کرو گے تو اظہار قربانی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا اور نتیجے میں جو ہے یعنی ہر ایک کا خیال کرو گے. کیونکہ حسین مظلوم نے جو ہے یعنی جب حور کا لشکر جو ہے حسین کو گھیر لیا تھا تو حسین نے کیا کیا تھا؟ امام نے جو ہے پانی حور کے لشکر کو پلایا تھا. اچھا، گھوڑوں کو پلایا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایثار قربانی جذبہ ہوا نہیں کہ مولا نے جو ہے اپنے دشمن، اس وقت تو ظاہر پورا لشکر جو ہے امام کے مقابلے میں تھا، تو امام نے باقاعدہ ان کو پانی پلا کے بتایا کہ سیرت اور یعنی شرافت اور انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، کردار کسے کہتے ہیں، یہ مولا نے بتا دیا. ایک بات اور، اب یہ جو میں نے کربلا میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کی کربلا کے واقعہ کو تمام بیان کیا گیا تو بہت ہی یعنی لمبی گفتگو ہو جائے گی. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وفاداری پائی جاتی تھی.
اسی لیے آپ دیکھیے کہ زیارتوں میں جو ہے وفیت بعہد اللہ، مولا آپ نے جو ہے عہد خدا کی وفا کی، یعنی وعدہ جو کیا تھا اس کو وفا کیا. تو یہ یعنی مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ وفا کرتا ہے. المؤمن اذا وعد وفا، جب وعدہ کرے گا تو وفا کرے گا. تو یہ وفاداری کا ایک سلسلہ جو ہے پایا جاتا ہے کربلا والوں کے درمیان، جو حسینی ان کے اندر حسینیت پائی جاتی تھی، چاہے کہتے امام حسین سلام ہو اور چاہے حسین کے اصحاب و انصار ہوں، یہ سب. اور امام نے ایک جملہ اور بیان کیا تھا کہ تم لوگ جو ہے اے یزیدیوں، تم لوگ جو ہے میری بات اپنے اندر اثر پیدا نہیں کرو گے، ہماری بات کا تمہارے اندر اثر پیدا نہیں ہوگا، تم ہماری بات کو قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جاتی ہے. تو مولا نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو بھی قرآن کی بات نہیں مان رہا ہے، جو اہل بیت کی بات نہیں مان رہا ہے، جو حسین کی بات نہیں مان رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے کو دیکھے کہ کہیں شکم میں حرام غذا تو نہیں پائی جاتی. مولا نے یہ ریزن بتا دیا، وجہ بتا دی کہ تم اگر صحیح بات کو نہیں مان رہے ہو تو دیکھو کہیں کہتے تمہارے شکم میں حرام غذا تو نہیں پائی جا رہی ہے. تو اور ایک بات اور بھی جو کہتے سب سے اہم مسئلہ ہے جو ہمیں عزاداران امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، حقیقت میں جاننا چاہیے. مولا نے جو ہے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا، کیا یزیدیوں، کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ سب نے برجستہ ایک جملہ کہا کہ نہیں اے حسین، آپ نے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے نہ حلال محمدی کو حرام کیا ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے، نہ حلال کو حرام کیا ہے نہ حرام کو حلال کیا ہے. تو مولا نے فوراً جو ایک جملہ کہا کہ کیوں پھر قتل کر دینا چاہ رہے ہوں؟ تو ان سب لوگوں نے کہا کہ بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے دشمنی میں آپ کو قتل کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیے ان لوگوں نے اپنی اندر کی بات باہر نکال دی کہ ہم انتقام لے کر آئے ہیں، انتقام کا جذبہ لے کر آئے ہیں، ہم آپ سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اور یہی مسئلہ اگر آپ غور کیجئے تو یزید نے بھی جو ہے اگر شام میں دیکھیے تو ملعون نے جو ہے ایک بات کہی تھی کہ کہاں ہے وہ احد اور یعنی جنگ بدر والے، آ کے دیکھے کہ ہم نے ان کا بدلہ کس طریقے سے لیا. یعنی آپ دیکھیں جذبہ یزیدیوں میں جو ہے انتقام کا جذبہ پایا جا رہا تھا کہ علی کی دشمنی حسین سے نکال رہے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو بھی پیغامات دیے ہیں کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے دیے، قیامت تک کے لیے سب پورا واقع ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اتنی بڑی تاریخ کو اور اسی لیے جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم نہ حلال محمدی کو حرام کر سکتے ہیں نہ حرام محمدی کو حلال کر سکتے ہیں. جو حرام ہے وہ تا قیامت حرام ہے اور جو حلال ہے وہ تا قیامت حلال ہے. یہ ہمارا آپ کے چھٹے امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. یعنی مولا نے فرما دیا کہ حلال محمدی حلال ہے تا قیامت، حرام محمدی حرام ہے تا قیامت. یقیناً تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سب سے اہم مسئلہ ایک اور بات اب پیغام کربلا میں جو ہے ہم بات پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہے جناب ابوالفضل عباس کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. امام کی سیرت پہ چل کے، امام کا کہنا مان کے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح کی زندگی آگے بڑھانی چاہیے. بھائی ظاہر سی بات معمولی بات تھوڑی نہ ہے کہ لکیر کھینچ دی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ لکیر کے اس طرف آ سکے، ٹھیک ہے نا، نہیں آ سکتا کوئی، کیونکہ مولا کے یعنی چہرے میں ایک روب و دبدبہ تھا جناب عباس کے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی آنکھوں سے جو ہے سب کو روک رکھا تھا کہ آخر ایک قدم روب و دبدبہ کی بنیاد پر کسی کی ہمت نہیں ہونی تھی کہ ایک قدم آگے بڑھا دے. لیکن مولا نے حسین علیہ السلام نے جب کہا، یعنی جب یہ مولا جناب عباس سمجھ گئے کہ مولا کی مرضی اسی میں ہے، کہ جناب زینب نے یہی تو کہا تھا کہ مولا کی مرضی یہی ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیا جائے، تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے خیمے ہٹائے اور تلوار نیام میں رکھ لی. ورنہ کیا تھا، جناب عباس علیہ السلام کے لیے جو ہے معمولی کا یعنی شجاعت و بہادری کی بنیاد پر وہ لشکر یزیدی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. یقیناً ایک طویل تاریخ ہے کربلا کی، واقعات کربلا سے پہلے بھی کربلا ایک طویل تاریخ رکھتی ہے اپنے اندر، اور واقعات کربلا کے بعد بھی ایک طویل تاریخ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے. یوں ہی نہیں، کسی شاعر نے کہہ دیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا
لا الہ است حسین. ظاہر سی بات ہے. یقیناً آغا یہاں پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اربعین کے حوالے سے بیان فرما دیں کہ جس کا خیال ہر اہل تشیع کو رکھنا چاہیے اربعین کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بات بہت اچھی آپ نے کہی، اور اس کا دھیان اس طرح سے ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت کو دیکھنا ہے. امام حسین السلام کے بعد جتنے ائمہ طاہرین گزرے ہیں جی وہ سب کے سب جو ہے باقاعدہ جاتے تھے مولا کی زیارت کرنے کے لیے، جی اور زیارت کرتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہی نقل کیا ہے. اور جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے اور آپ کے 11ویں امام علیہ صلی اللہ السلام، محمد و آل اللہم صلی محمد، علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. یعنی مومن کی 5 نشانیاں ہیں. اگر واقعاً ہم اہل ایمان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 5 نشانیاں اپنے پاس ہونی چاہیے. جی بس جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ جو ہے وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیلی بات پہ کہیں، لیکن کیونکہ آپ نے جو ہے ایک بات کہی ہے تو ہمیں امام سے ہی جو ہے حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اس کی امام کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بات کو آگے پیش کر سکیں. جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ امام کا قول یہ ہے کہ 5 صفتیں جو ہے مومن کے اندر ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں، ہے نا. کوئی بھی جو ہے سورہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں. یہ مولا نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اہم مسئلہ یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. اب آپ بتائیے اہل ایمان میں سے جو ہوگا، مومن جو ہوگا، وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے گا. 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت جو ہے وہ مستحب ہے. نماز شب ہے، نوافل ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو میرا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں مجالس وغیرہ میں کہ اگر انسان روز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس دن پڑھ لے 51 رکعت. یعنی اتوار کے دن چھٹی ہے، انسان اتوار دن پڑھ لے. جمعہ دن چھٹی ہے، جمعہ دن پڑھ لے. یعنی ہفتے میں کم سے کم ایک دن پڑھ لے تو اس روز قیامت یہ کہنے کا حقدار بن جائے گا کہ پروردگار ہم نے جو ہے مہینے میں 4 مرتبہ 51 رکعت نماز پڑھی ہے. جی 2 دفعہ پڑھی ہے، جتنی دفعہ ہو جائے بہرحال پڑھیں، ایک دفعہ کم سے کم پڑھیں. اس کے بعد بھی جو ہے تیسری کیٹیگری صفت یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے. زیارت اربعین پڑھتا ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تب آپ غور کریں کہ جب یعنی مومن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. سوال اور آپ سے کر لوں اسی میں کہ زیارت اربعین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں آپ کے زیارت اربعین کی کیا؟ جی وہی ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. اب امام کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام تک یہ بات حقیقت میں پہنچ جائے کہ امام سے یہ نقل ہے. اچھا. چوتھی بات یہ ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ مطلب مومن کی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہوں. اچھا. یہ 5 چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں. اگر 5 چیزوں کو آپ غور کریں تو ہر ایک میں جو ہے ولایت کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے گا تو بسم اللہ کی جو ہے تفسیر ذہن میں لے کر آئے گا. اچھا. اور مولا نے فرمایا کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا ہے تو سورہ حمد میں، اور سورہ حمد سمٹا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن سمٹ کر آیا تو بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے انا نقطۃ تحت الباء، مولا نے فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. یعنی کیا مطلب؟ ولایت علی ذہن میں رکھنا چاہیے. ولایت علی کو قبول کریں، محبت علی اپنے دل و دماغ میں رکھے، جس کے نتیجے میں قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ یعنی خاک شفا پہ سجدہ کریں، تو جب خاک شفا پہ سجدہ کرے گا تو کربلا کا واقعہ ذہن میں آ جائے گا. کربلا کی باتیں سب یاد آ جائیں گی. حسین کا مقصد ذہن میں آ جائے گا. اچھا. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ 51 رکعت نماز پڑھے گا تو ذہن میں بات آئے گی کہ یہ وہ سیرت ہے جو ائمہ طاہرین نے ہمیں پیش کی ہے، ہمیں بتایا ہے. ائمہ طاہرین جو ہے 51 رکعت تو کیا بہت نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے چوتھے امام سے نقل ہے کہ وہ ایک شب میں جو ہے 500 درختوں کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. یعنی 1000 رکعت ایک شب میں پڑھی ہے. اب آپ غور کریں تو ہم اگر واقعا محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے، علی کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو کم از کم یعنی 51 رکعت نہیں تو کچھ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ہم نماز پڑھیں. کم سے کم واجب پڑھیں،
جو کام واجب کے ساتھ تھوڑا مستحب بھی کر لیں، تمام بات۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کی بات جہاں تک آ گئی تو امام نے باقاعدہ جو ہے کہا ہے کہ فیروزے کی انگوٹھی پہنے، ثواب ملے گا، اس کا اثر ہوتا ہے، عقیق کی انگوٹھی کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اہل بیت کی ایک سیرت سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک زیارت اربعین کی بات جہاں تک آ گئی، زیارت اربعین کو اگر پیش نظر رکھے، جو کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو اتفاق سے زیارت اربعین کے جو ہے کچھ جملے ہم آپ کے سامنے عوام کے سامنے بیان کر دیں، جس سے دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ زیارت اربعین پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا تاکہ جو ہے انسان جب زیارت اربعین پڑھے گا تو ایک ایک جملے پر غور کرے گا کہ اس میں جو ہے ہم نے امام کو کیا کہا ہے، امام کو سلام ہم نے کیا ہے تو کون سی صفت مولا کی ہم نے جو ہے ذکر کیا ہے، مولا کی صفت کو کون سی صفت کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ تمام باتوں پیش نظر دو تین باتوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ جو ہے عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ آخر جو ہے زیارت اربعین میں ہے کیا۔ زیارت اربعین پڑھیے، نماز پڑھیے، اعمال کیجیے، تمام باتیں جو ہے پیش نظر ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مولا جب انسان جو ہے سلام کرتا ہے تو کہتا ہے یعنی السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن سید الاوصیاء، اشہد انک امین اللہ۔ غور کیجیے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے امین اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے امانت دار ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایسے امانت دار ہیں کہ انہوں نے جو ہے بالکل بعینہ دین ہم تک پہنچایا، اسلام کی باتیں ہم تک پہنچائی، کبھی امانت میں جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے کہتے ہیں خیانت کا تصور بھی نہیں ہوا، ہمیشہ امین اللہ رہے۔ اور وابن امین ہی، یعنی آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں وہ امین تھے، یعنی کہتے ہیں مولا کائنات۔ مولا کائنات کے امین ہونے کی بات آپ دیکھیے اگر تو شب ہجرت جب نبی چلے گئے تھے تو جب لوگ آئے کہ ہماری امانتیں نبی کے پاس رکھی ہوئی تھیں ہمیں واپس کر دیے، تو مولا نے ویسے ہی جو ہے امانت میں جو چیزیں تھیں بے عین ہی واپس کی ہیں سب کو۔ تو آپ دیکھیے امین۔ عشت سعیدن، آپ نے جو ہے کہتے کہ سعادت مند زندگی بسر کی ہے، اور یہی جو ہے مولا نے فرمایا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب قسم میں کامیاب ہو گیا، سعید۔ اور اس کے بعد جو ہے تمام باتیں پیش نظر ہیں، دو تین باتیں میں بیان کروں گا کیونکہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنا، وقت بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی اشہد انک وفیت بعہد اللہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے عہد خدا پر وفا کیا ہے، وعدہ جو کیا تھا آپ نے۔ اور اسی لیے آپ سورہ یعنی یاسین میں اگر آپ دیکھیے تو اللہ کہہ رہا ہے اے بنی آدم، کیا تم سے ہم نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہ سورہ یاسین میں ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے بنی آدم، کیا تم سے ہم نے علم عہد علیکم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان اعبدونی، میری عبادت کرنا، یعنی عبادت الہیہ۔ تو پھر یہ جو ہے مولا نے کربلا کے میدان میں ہمیں باقاعدہ ایک ایک بات متوجہ کر دیا کہ دیکھو ہر قدم قدم پہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام کرو گے وہ عبادت پروردگار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مولا نے یہاں تک فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواه، یعنی اللہ، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے قضاء قدر پر جو ہے میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ میں نے جو کہتے میں یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لڑ کر جانا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں غور کرنے کی بات ہے جو مولا نے جو ہے کربلا کے میدان میں کہا تھا بجلی صاحب کے سامنے۔ پھر اس کا جو ہے اس میں دیکھیے کہ یعنی جو بیان کیا گیا ہے اس میں یعنی جو دیکھیں اشہد انک الامام البر التقی الزکی الہادی المہدی۔ آپ غور کیجیے ایک ایک بات، ہم نے کہا تھا کہ سب باتیں آپ پڑھیے گا، میں صرف اشارتاً بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا کیا باتیں جو ہے غور کرنے کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک مولا آپ امام ہیں، اور ایسے امام ہیں جو بر ہیں، بر مانے ہوتا ہے بہترین، نیک کام کرنے والے، اچھے امام، التقی متقی، دیندار، پرہیزگار، الزکی پاک و پاکیزہ، الہادی ہدایت کرنے والے، المہدی باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو جو ہدایت ملی تھی اس کو آپ نے ہدایت کا راستہ دکھایا لوگوں کو،
اللہ کی طرف سے جو علم ملا آپ نے لوگوں کو پہنچایا، اللہ کی طرف سے جو آپ کو یعنی تمام علوم، تمام علم غیب، تمام چیزیں جو ملی آپ نے اس کو باقاعدہ ہدایت کا راستہ جو اللہ نے آپ کو یعنی آپ تک اللہ کی طرف سے جو آپ تک باتیں پہنچی تھی وہ تمام کہتے ہیں ہدایت کے طور پر آپ نے لوگوں تک پہنچایا، تمام باتیں آپ نے بتائیں، یہ جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ آگے بڑھے آپ تو اس میں ایک جملہ ہے کہ قلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، مولا یہ تمام باتوں کو پیش نظر مولا اب دیکھیں یہ جو باقاعدہ عہد و پیمان کیا جا رہا ہے مولا کے بارگاہ میں، مولا میرا قلب جو ہے آپ کے قلب کے لیے بالکل ایک تسلیم ہے، جو آپ کہیں گے ہمارا دل ماننے کو تیار ہے، ہم آپ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جا رہے ہیں۔ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٍ، آپ میرا امر جو ہے آپ امری لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٍ، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کی اتباع میں کروں گا، یعنی ہم باقاعدہ اس پر چلیں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے، نقش قدم، یعنی یوں کہہ دیے آپ کے نقش قدم پہ جائیں، اتباع مانا ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے یعنی فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، لا مَعَ عَدُوِّكُمْ، یہ جملہ غور کیجئے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا سے ہم باقاعدہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اس کا تمام باتیں پیش نظر ہیں، میں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں عزیزوں آپ کی طرف۔ ایک تو عہد خدا کو انہوں نے جو ہے وفا کیا مولا نے، جو ہم اس میں جو ہے جارتوں میں پڑھتے ہیں، ایک امین اللہ، دو باتوں کو اگر غور کیجئے آپ، جو ایک امانت اور ایک صداقت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف جو ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے باقاعدہ جو ہے متوجہ کیا ہے۔ جلدی صاحب کتاب نے گفتگو تمام ہو رہی ہے ہماری کہ انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام ہوا تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں جو ہے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ لا تنظروا، تم مت دیکھو جو افراد لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، لمبے لمبے رکوع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی عادت بن گئی ہو، مولا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی عادت بن گئی ہو، اور عادت جب انسان چھوڑتا ہے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں بل انظروا، بلکہ تم دیکھو صدق الحدیث الی صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دیکھو کہ گفتگو میں سچائی پائی جا رہی ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط، سچائی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، صدق الحدیث۔ اور اس کا دوسری بات ہے اداء الامانہ، امانت دار ہے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دو صفتیں پائی گئیں، ایک صداقت اور ایک امانت داری، ہمیشہ انسان جو ہے متقی رہے گا اور پاک و پاکیزہ رہے گا، اللہ والا رہے گا، دیندار رہے گا، اور اس کی وہ اصلاح اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو اب جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے انسان نمازی پڑھتا رہے گا کیونکہ امانت دار ہے، سچائی کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں تو سچ اگر بول رہا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اگر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں تو حسین کے مقصد کو پیش نظر رکھے گا، سچا اگر ہے انسان۔ یعنی اگر زیارت اربعین سے ہی انسان جو ہے وابستہ ہو جائے تو پوری اس کی زندگی کامیاب ہے، بالکل کامیاب ہو جائے اور جس طریقے سے امام سے عہد و پیمان ہو رہا ہے، اس کا جو وعدہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سے ہی ہوں، اور جس طریقے سے ہم عہد کرتے ہیں، ایک طریقے سے زیارت اربعین ایک عہد کرنا ہے اپنے وقت کے امام اور امام سے، امام حسین علیہ السلام سے، کہ جس طریقے سے آپ جاتے ہیں اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں گے، اور جس طریقے سے آپ کا جو مقصد ہے اسے ہم سمجھیں گے اور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آقا یہ جس طریقے سے آپ نے یہ بیان کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصر اس میں، کیونکہ وقت ہمارا بہت مختصر رہ گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے بھی اس وقت خصوصاً بچوں کے لیے پیغام دیں اربعین کے حوالے سے۔ جی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ یعنی جس طرح روز عاشور انسان غمزدہ رہتا ہے ویسے ہی روز اربعین بھی غمزدہ رہیں، کیونکہ آپ دیکھیے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ اربعین ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں یا بہت زیادہ اس میں ہیں، اور غم کو بھلا کر جس طریقے سے لوگ ایک ریاکٹ کرتے ہیں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو باقاعدہ یعنی عاشور کے دن جس طریقے سے رہتا ہے انسان ویسے ہی غمزدہ رہے، مجلس ماتم ہے نا، اور باقاعدہ جہازداری جو دائرے میں رہ کر، یعنی جو حسین کا مقصد ہے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے تمام کام کو انجام دیں، ہماری وجہ سے کسی کو جو ہے دل آزاری نہ ہو۔ پتہ لگا جو ہے ہم نے کسی سے جو ہے کہتے کہ بد کلامی کر لی
تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے نوجوانوں کو بالخصوص نوجوانوں کو جوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ اتنا دھیان رکھیں کہ حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ہے آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کاندھے پر، ایک دوسرا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک اچھی باتیں لکھ رہا ہے، ایک بری باتیں لکھ رہا ہے، اور روز قیامت جو ہے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر برا کام ایک ذرہ کیا ہے تو کار خیر ایک ذرہ برابر بھی کیا ہے تو کار خیر روز قیامت دکھائی دے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، شر مانے ہوتا ہے برا، خیر مانے ہوتا ہے اچھا، یعنی ذرہ برابر کار خیر کیا ہے تو وہ بھی روز قیامت، ذرہ برابر کار شر کیا ہے تو وہ بھی روز قیامت۔ اگر ہم نے پیار محبت سے ایک گلاس پانی بھی کسی کو پلا دیا تو روز قیامت اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے انسان کو سمجھ نہیں آئے گا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہمیشہ جو ہے یعنی خدمت خلق کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی مطلب ضعیف ہے وہ جا رہا ہے پیدل، اگر ہم نے جو ہے روز 40 میں ہی آپ سمجھ لیے، ویسے عام دنوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے، تو حسین کا مقصد ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم نے اس ضعیف کو اٹھایا، اپنی موٹر سائیکل بیٹھالا، ہم نے اس کو گھر تک پہنچا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم یعنی کہ جتنے کار خیر جس طریقے سے ہم کرتے جائیں گے اس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقصد ہے اس کو ہم پورا کرتے جائیں گے، اور جو جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے ویسے ہی یقیناً ہمارے کیا پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کی وہی سبھی کی ایک ہی رہی ہے کہ دین محمدی، دین الہی کے اوپر لوگ کامیاب ہوں، گامزن ہوں، اور جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا اس طریقے سے لوگ زندگی بسر کریں۔ یقیناً آقا آپ کے پیغام سے مومنین اور بالخصوص نوجوان بچے اس وقت مستفید ہوئے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ ایک نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات پھر ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ اس وقت ہم سے 40 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آقا نے کچھ اہم پیغام آپ تک کے پہنچائے ہیں، اس پر ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس پر آپ عمل پیرا ہوں گے، اور بالخصوص ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو خداوند عالم روشناس رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے خداوند عالم ہمیں۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔